بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے اللہ کا نظام شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید اللہ یہی سکھا رہا ہے کہ ہر درد ہر انسان کو نہیں سنایا جاتا، کچھ بوجھ صرف وہی سمجھتا ہے جس نے دل بنایا ہے۔ جب بندے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ کی ذات ہے، جو خاموش دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی جانتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ وہ ہر چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو کیونکہ یہ تمہاری محبت کو دوگنا کرتا ہے اور دلوں کے کینے اور رنجشوں کو ختم کرتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ اس کی ہی ہوئی جو بے وفا ہے، وفادار انسان کے لیے تو آخرت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس کے اور الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں کہ اپنی دعاؤں کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھا جائے۔ منافقت کریں، منہ پر مکر جائیں، اونچی آواز میں جھوٹ بول کر جیت جائیں، چالیں چلیں، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں، اپنے عیب چھپا کر کسی اور کے اوپر ڈال کر جیتنا اسے سرِ عام رسوا کرتے ہیں کر لیں، مگر صرف ایک بار یہ سوچ لیں کہ وہ اللہ جو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بہت طاقتور ہے اور وہ بھولنے والا نہیں۔ بس اتنا ستائیں جتنا جہنم کی آگ برداشت کر سکیں۔ لوگوں کی آہوں سے ڈریں، ان کے صبر سے ڈریں، کہیں کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے سامنے نہ رو دے، اس بات سے ڈریں۔ کتنے نصیبوں والے ہاتھ ہوں گے جن سے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جائے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے پچھلے حالات سے بہتر ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے مگر نظریے کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے طلاق سے بڑھ کر ناپسندیدہ کسی چیز کو حلال نہیں فرمایا۔ حضرت علی نے فرمایا، حالات اگر برے ہو تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگہ دیتا ہے۔ خود میں جھانکنے کے لیے جگر چاہیے، دوسروں کی برائی بتانے میں ہر شخص ماہر ہے۔ ایک کڑوی سچائی، عزت، پیسہ اور طاقت سب یہیں رہ جائے گا، قبر کے اندھیرے میں صرف تمہاری نیکیاں اور سچا اخلاق کام آئے گا۔ غلطی پر پردہ، بعض لوگ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی خامیوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو کیونکہ وہ جنت میں ایک ایسا بلند مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو عطا کیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری ساری عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی تو اچھے تھے۔ سوال زہر کا نہیں تھا، وہ تو میں پی گیا، تکلیف تو لوگوں کو تب ہوئی جب میں جی گیا۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی خود کو پانے کے لیے ان لوگوں سے دور ہونا پڑتا ہے جن کے درمیان رہ کر ہم خود کو کھو چکے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی آزمانے کی، وقت کے ساتھ سبھی نے اپنے رنگ دکھائے۔
اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتے ہیں۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا، بلکہ ایسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بھروسہ اور اعتماد کرو مگر احتیاط کے ساتھ، کیونکہ کبھی کبھی آپ کے دانت ہی آپ کی زبان کاٹ دیتے ہیں۔ عزت ایک انمول چیز ہے جس نے محبت کو بھی مات دے دی۔ لوگ محبت کے بغیر تو رہ سکتے ہیں مگر عزت کے بغیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک بات پر ایمان رکھو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہی ہر چیز عطا ہوگی۔ جن باتوں پر جھگڑا کر لوگ منوں مٹی تلے سو جاتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت جھلکتی ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل وقت ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح و شام یہ 3 دعائیں پڑھے، یہ دعائیں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندوں کو بیماری کے ذریعے آزماتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ وہ بیماری اس کے ہر ایک گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ طلوع ہونے تک اس کا وقت ہے، جب تم ظہر کی نماز پڑھو تو عصر کا وقت آنے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم عصر کی نماز پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم مغرب کی نماز پڑھو تو شفق سرخی ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عشاء کی نماز پڑھو تو آدھی رات تک اس کا وقت ہے۔ اگر آج آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے اندر صرف ایک چیز بدلنے کی دعا مانگ سکیں تو وہ کیا ہوگی؟ آپ کا غصہ، حد سے زیادہ سوچنا، کوئی ایسی عادت جسے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یا کچھ ایسا جو صرف اللہ جانتا ہے۔ جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی تو وہ یہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ دفن کی ہوئی بچی کو زندہ کیا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تم بغیر کسی وجہ سے خوش محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اچھے برے دن آپ پر اچھے برے چہرے واضح کرنے آتے ہیں۔ ہر خاموشی سکون نہیں ہوتی، کچھ لوگ اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر بہت کچھ مر چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے، وہ وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جمعہ مبارک، پریشان مت ہوا کرو، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو انصاف کا پہلا لمحہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عدالت میں نہ کوئی طاقت چلتی ہے نہ کوئی سفارش۔ تلخ حقیقت، انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو رزق مل رہا ہے۔ پہلے ایک دوسرے کے کانٹے نکالے جاتے تھے، اب ایک دوسرے کی راہ میں ڈالے جاتے ہیں۔
مکافات عمل ایک کروا سچ، کسی کا دل دکھا کر سجدوں میں سکون مت ڈھونڈنا، کیونکہ انسان معاف کر بھی دے تو وقت کا پہیہ کبھی نہیں بھولتا۔ بلندی انہیں ہی ملتی ہے جو راستے کی تھکن سے نہیں، اپنے خوابوں سے محبت کرتے ہیں۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعا قبول کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ تمہیں خوب خوش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے، نماز ہی میں رہتا ہے جب تک بے وضو نہ ہو جائے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اسے معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کشتی کا پانی میں ہونا ایک فطری چیز ہے، مگر پانی کا کشتی میں ہونا خطرے کی بات ہے، اس لیے دنیا کے دل میں رہیں مگر دنیا کو اپنے دل میں مت رکھیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے۔ بے شک